السلام علیکم۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھے فاروق نے چہرے کو ذرا اوپر کی طرف اٹھا رکھا تھا اور آنکھیں بند کیے شملہ کی ستھری فضا میں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس عمل کے دوران اس نے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرتکز کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود اپنی تیز حسیات کے باعث اپنے سوا وہاں کسی دوسرے کی موجودگی کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کسی کی موجودگی کے احساس کے باوجود اس نے اپنی مشق جاری رکھی کہ اتنا تو اندازہ تھا کہ وہاں موجود شخص کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ بھاٹیا سیٹھ کی یہ رہائش گاہ خاصی محفوظ تھی اور باہر سے کسی بھی شخص کے لیے اندر آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب ہی تو سیٹھ نے اکیلے کرشن پر یہ جگہ چھوڑ رکھی تھی اور وہ ایک جز وقتی ملازمہ کی مدد سے یہاں کا انتظام و انصرام بخوبی سنبھالے ہوئے تھا۔ باہر کے کام کاج ڈرائیور نمٹا دیتا تھا۔ فاروق اگرچہ اپنی خواہش کے برخلاف یہاں آیا تھا، اس کے باوجود اسے بھاٹیا سیٹھ کی رہائش گاہ اور شملہ دونوں پسند آئے تھے۔ بمبئی اور یہاں کی فضا میں واضح فرق محسوس ہوتا تھا۔ بلند عمارتوں، تنگ گلیوں اور دھوئیں نے بمبئی کی فضا کو آلودہ کر رکھا تھا، جبکہ یہاں جو ہوا تھی وہ بھی بہت خالص اور نکھری ہوئی تھی۔ یہاں کی ہوا میں سانس لے کر وہ خود کو اندر تک تر و تازہ محسوس کرتا تھا۔ صبح کی ورزش ایک عرصے سے اس کے معمولات کا حصہ تھی، لیکن وہ محسوس کرتا تھا کہ یہاں ورزش کرنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ پھیپھڑوں کو گویا چھنی ہوئی ہر طرح کی آلودگی سے پاک آکسیجن ملتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بہت لطف اندوز ہوتے ہوئے سانس کی مشق کر رہا تھا۔ کسی کے اپنے قریب ہی موجودگی کے احساس کے باوجود اس نے اطمینان سے یہ عمل مکمل کیا اور آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ بالکل سامنے ہی بملا نارنجی رنگ کے کرتے پاجامے کے ساتھ چنا ہوا نارنجی دوپٹہ گلے میں ڈالے کھڑی تھی۔ فاروق کو اتنا شوخ رنگ کبھی بھی مرغوب نہیں رہا تھا، لیکن وہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ شملہ کے شفاف آسمان اور گہرے سبزے کے پیش منظر میں کھڑی بملا پر یہ رنگ جچ رہا تھا۔ اس کی گندمی رنگت میں عجیب سی جاذبیت تھی۔ وہ عموماً خاصے شوخ رنگ پہنا کرتی تھی اور یہ رنگ اس کی شخصیت میں ایسے جذب ہوتے تھے کہ برے لگنے کی بجائے آنکھوں کو بھلے لگتے تھے۔ گڈ مارننگ۔ فاروق کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے مسکراتے لبوں کے ساتھ کہا۔ اس وقت اس نے قطعی میک اپ نہیں کر رکھا تھا اور دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہونٹوں کی قدرتی گلابی رنگت پر وہ مسکراہٹ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ آج آپ بہت جلدی جاگ گئیں۔ فاروق بھی جواباً مسکرایا۔ میں موڈی ہوں، لیکن یہ موڈی پن چھٹیوں میں ہی چلتا ہے۔ روٹین میں تو ٹائم پر کالج پہنچنے کے لیے جلدی جاگنا پڑتا ہے، اس نے فاروق کی بات کا جواب دیا۔ اب وہ دونوں وہاں رکھی کرسیوں پر آ بیٹھے تھے۔ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بلندی سے بڑے مزے سے دور تک کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، اور وہاں جس قدر خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی، آدمی کی نظر لازماً اطراف میں بھٹکتی رہتی تھی۔ وہ دونوں بھی باتیں کرتے ہوئے منظر پر نظر ڈالنا نہیں بھولتے تھے۔ آپ کو کالج میں ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے فادر کی اتنی بڑی جائیداد ہے اور آپ ہیں بھی ان کی اکلوتی وارث۔ چاہیں تو مزے سے ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن کھانا نہیں چاہتی، یا یوں سمجھ لیں کہ میں خود کو ان کا محتاج بنا کر نہیں رکھنا چاہتی۔ کالج کی اس چھوٹی سی نوکری نے اس وقت میرا بڑا ساتھ دیا تھا، جب وہ اپنی بے شمار دولت میں سے مجھے ایک دھیلا بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پسند کی شادی کو انہوں نے میرے لیے آزمائش بنا دیا تھا، لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی اور انہیں اس آزمائش میں پورا اتر کر دکھایا۔ اب ان کی ناراضگی کا کارن ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اپنی جاب چھوڑنے کی غلطی نہیں کر سکتی۔ ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کب دوبارہ موڈ بگڑ جائے اور وہ مجھے پائی پائی کا محتاج بنا دیں، اس لیے اچھا ہے کہ میں جاب کرتی رہوں۔ ویسے بھی میں اپنی جاب سے خوش ہوں، مجھے پڑھانے میں مزہ آتا ہے اور جاب کی وجہ سے بہت سارے فرینڈز بھی ملے ہوئے ہیں، ورنہ ڈیڈی کے شیش محل میں تو میں تنہائی سے ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ فاروق کے تبصرے کے جواب میں اس نے جو کچھ کہا، اس سے ظاہر تھا کہ وہ اپنے باپ سے خاصی خفا ہے۔ فاروق کو اس کی شادی کے قصے کا علم تھا۔ بھاٹیا نے خود بتایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے منوہر سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی مرضی سے کسی چھوٹے سرکاری افسر کا انتخاب کر لیا۔ بعد میں اس کا شوہر ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا، تو بھاٹیا نے دوبارہ اسے بھتیجے سے بیاہنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئی۔ آخرکار بھاٹیا پر بھتیجے کی حقیقت کھل گئی کہ وہ اس کی دولت پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہے۔ بملا سے شادی میں ناکامی کے بعد اس نے بھاٹیا کو ہلاک کرنے کی سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ بھاٹیا کو اپنی ایک ٹانگ گنوانے کے بعد بھتیجے کی حقیقت کا علم ہو گیا۔
بعد میں اس نے ربن کے ذریعے اپنے اس موذی بھتیجے سے نجات حاصل کر لی۔ منوہر کا انجام فاروق کے ہسپتال میں قیام کے عرصے میں ہی ہوا تھا۔ یوں یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، اور یقیناً بھاٹیا کو موقع نہیں ملا تھا کہ روٹھی بیٹی کو منا پاتا، چنانچہ وہ ہنوز باپ سے ناراض نظر آ رہی تھی۔ بھاٹیا کے پسندیدہ شخص نہ ہونے کے باوجود فاروق کو بملا کی اس سے ناراضی مناسب معلوم نہیں ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اس ناراضی کا نقصان بھاٹیا سے زیادہ بملا کو ہوگا۔ ماں باپ سے ناراض ہو کر الگ ہو جانے والی اولاد کی مثال درخت کی شاخ سے جھڑے پتے کی سی ہوتی ہے۔ ہوائیں اس ٹوٹے پتے کو اپنے ساتھ کہاں اڑا لے جائیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بملا بچی نہیں تھی، سمجھدار، باشعور اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی، لیکن اس معاشرے میں تنہا عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس سے بھی وہ بخوبی واقف تھا۔ تنہا عورت کو تو لوگ بھوکے بیڑیوں کی طرح دانت نکوس نکوس کر دیکھتے ہیں۔ جب تک بملا کا شوہر موجود تھا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب اسے اپنے باپ کی پشت پناہی کی ضرورت تھی، خاص طور پر اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے۔ اس نے ہندو معاشرے کی روایت کے برخلاف کسی ودوا کا روپ دھارنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس حوالے سے یقیناً اس پر انگلیاں اٹھتی ہوں گی۔ ایک واقعہ تو یہیں شملہ میں پیش آیا تھا، اور ایک واقف کار خاتون نے جاکھو ہل والے مندر میں بملا کو اس کے حلیے کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ بملا کو اگر اپنے بارسوخ اور دولت مند باپ کی پشت پناہی حاصل رہتی تو تنقید کرنے والے پیچھے پیچھے زبانوں کے جوہر دکھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بھاٹیا جیسے طاقتور آدمی کی بیٹی کے خلاف براہ راست کچھ کر پاتے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس نے بملا کو سمجھانے کا ارادہ کیا۔ اس کے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل کرشن ٹرے میں جوس سے بھرا جگ اور 2 گلاس رکھ کر لے آیا۔ کیتھرائن کی ہدایت کے مطابق وہ فاروق کو صبح کے وقت جوس پیش کیا کرتا تھا۔ آج بملا کی یہاں موجودگی کے باعث 2 گلاس لے آیا تھا۔ وہ ٹرے میز پر رکھنے کے بعد واپس پلٹ گیا تو فاروق نے گفتگو کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ بملا جگ سے گلاسوں میں جوس انڈیل رہی تھی۔ فاروق ذرا سا گلا کھنکارتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے آپ اپنے حساب سے اپنی سوچ میں درست ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد اپنے عمل میں بالکل غلط بھی نہیں تھے۔ ہمارے ہاں والدین اپنی اولاد کی شادیاں اپنی پسند سے کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے میں اولادوں میں بھی خصوصاً بیٹی کی منمانی کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جواب میں آپ کے والد کا رد عمل بالکل فطری بھی تھا۔ آپ نے اپنے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ ان کے سٹیٹس سے میچ کرتا ہوتا تو شاید پھر بھی بات بن جاتی، لیکن ایک طرف آپ کا انتخاب ان کے حساب سے غلط تھا تو دوسری طرف فطری طور پر ان کا رجحان بھتیجا ہونے کے ناطے منوہر کی طرف تھا۔ آپ منوہر کو ناپسند کرتی تھیں اور یقیناً اپنے عمل میں درست تھیں، لیکن بھتیجے کی فطری محبت میں آپ کے والد نے بروقت اس کی خامیوں کو نہیں بھانپا۔ بعد میں انہیں اس کے کردار کا علم ہوا تو وہ اس سے سخت خفا ہو گئے۔ بہرحال اب تو وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا بیکار ہے، اور اہمیت اس بات کی ہے کہ اب آپ اپنے والد سے اختلافات ختم کر دیں، کیونکہ اب آپ کے درمیان موجود وجہ تنازع ہی باقی نہیں رہی۔ لگتا ہے آپ کو ہمارے گھریلو معاملات سے خاصی واقفیت حاصل ہے۔ اس نے فاروق کو جوس کا گلاس تھماتے ہوئے بغور اس کی طرف دیکھا۔ محض اتفاقاً، فاروق نے جوس کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، پھر اسے بتانے لگا کہ کیسے ہسپتال میں قیام کے دوران منوہر ہی کی وجہ سے وہ بھاٹیا سیٹھ سے متعارف ہوئے۔ منوہر نے اس رات ڈیوٹی پر موجود کیتھرائن کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اگر فاروق بروقت وہاں نہ پہنچتا تو منوہر اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ اتنا گھٹیا آدمی تھا کہ اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے بیمار چچا بھاٹیا کے کمرے کا ہی انتخاب کیا تھا، اور بھاٹیا کی مداخلت سے بچنے کے لیے اسے اس کے بستر پر باندھ کر ڈال دیا تھا۔ یوں بھی ایک ٹانگ سے معذور بیمار بھاٹیا اس کے خلاف کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ بہرحال وہ منوہر کی اس حرکت پر اس سے سخت خفا ہوا تھا، اور اگلے ہی دن اس نے اپنے وکیل کو بلا کر اپنی وصیت میں بھی تبدیلی کروائی تھی۔ یہ تو اتفاق ہی ہوا کہ منوہر ہلاک کر دیا گیا، اور بھاٹیا کی ٹینشن ختم ہوئی، کیونکہ بھاٹیا کو شک تھا کہ وہ اس پر اور بملا پر قاتلانہ حملے کروانے کا بھی ذمہ دار ہے، لیکن واضح ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ منوہر کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکا تھا۔ لڑکیوں کے معاملے میں منوہر کے کریکٹر کی مجھے پہلے سے خبر ہے، اور ایسا شخص باقی بھی ہر جرم کر سکتا ہے۔ ڈیڈی کو پورا وشواس ہوگا کہ منوہر ہی نے ہم پر قاتلانہ حملے کروائے تھے، جب ہی تو وہ زیادہ دن اس دھرتی کے اوپر زندہ نہیں رہ سکا۔ اس کی زبانی پوری بات سننے کے بعد بملا نے جو تبصرہ کیا
اسے سن کر فاروق تھرا اٹھا۔ کیا مطلب؟ وہ بلا ارادہ ہی بملا سے پوچھ بیٹھا۔ مطلب کو جانے دیجیے، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی ڈیڈی کے کسی مخالف کو زیادہ عرصے آزادی سے جیتے نہیں دیکھا۔ اس کی بے نیازی سے کہے جملے کا مطلب بالکل واضح تھا۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ منوہر کی ہلاکت میں خود بھاٹیا کا ہاتھ ہے، اور فاروق بخوبی جانتا تھا کہ وہ اپنے اندازے میں بالکل درست ہے۔ بھاٹیا نے یہ کام ربن کے ذریعے ہی تو کروایا تھا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنے ڈیڈی کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں میں اچھی طرح اندازہ لگا سکتی ہوں۔ منوہر کی موت کی اطلاع ملنے پر ہی مجھے شک ہو گیا تھا، اور اب آپ کی زبانی حالات کو جان کر پورا وشواس ہو گیا ہے کہ یہ ڈیڈی ہی کا کام ہے۔ فاروق کی پریشان صورت دیکھ کر اس نے مزے سے وضاحت کی اور آرام سے اپنے گلاس میں موجود جوس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگی۔ تو کیا اپنے پتی کی موت کے لیے بھی آپ اپنے ڈیڈی پر؟ فاروق نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا۔ نہیں، وہ بالکل الگ معاملہ تھا۔ ڈیڈی نے میری شادی کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن میری پسند کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک چانس ضرور دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ دولت کے لالچ میں مجھ سے شادی کر رہا ہوگا تو مجھے آگ کر دینے کے اعلان پر پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا، اور بیاہ کے بعد بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو وہ آہستہ آہستہ اس سے انسپائر ہونے لگے۔ اگر وہ کچھ عرصہ اور جی جاتا تو ہو سکتا تھا کہ ڈیڈی اسے بزنس میں شامل کر لیتے، لیکن اس کی قسمت میں یہ سب نہیں لکھا تھا۔ بملا نے اس کی بات کی مکمل تردید کی۔ اس لمحے فاروق نے اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ اپنے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا، اور کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے محبوب شوہر کا تذکرہ کر رہی ہو۔ اپنے اس احساس کا اس نے بملا کے سامنے اظہار نہیں کیا، اور یوں ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، قسمت آدمی کو کیا کیا کھیل دکھاتی ہے۔ ایک منوہر تھا جسے سیٹھ صاحب دل سے چاہتے تھے، اور بیٹی سمیت اپنا سب کچھ سونپنے کے لیے تیار تھے، لیکن منوہر نے اپنی حرکتوں سے نہ صرف اپنا مقام گنوایا بلکہ زندگی بھی گنوا بیٹھا۔ دوسری طرف آپ کے پتی تھے جنہوں نے بنا کسی لالچ کے آپ سے محبت کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ سیٹھ صاحب کے دل میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بس دو گام پر منزل تھی، وہی والا معاملہ تھا ان کے ساتھ۔ لیکن دیکھیے کیا تماشا ہوا کہ وہ بھی سسر کی دولت کا عیش و آرام نہیں اٹھا سکے۔ آدمی کا نصیب ساتھ نہ دے تو اس کی اچھائی اور برائی دونوں ہی ہار جاتی ہیں۔ لیکن آپ کے پتی بہرحال خوش قسمت تھے کہ دولت نہ سہی، آپ اور آپ کے ڈیڈی کا دل ضرور جیتنے میں کامیاب رہے۔ آدمی کو بھلا اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اور بے بھروسہ زندگی کے لیے اس کے ڈھیر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو پیسے کے حصول سے کوئی دلچسپی نہیں؟ بملا نے اس کی گفتگو میں دلچسپی لی۔ مجھے زندگی میں کبھی پیسے کی تنگی نہیں رہی، جب جو خواہش کی پوری ہوئی، اس لیے شاید میں اس سوال کا زیادہ بہتر جواب نہ دے سکوں۔ ہاں، البتہ اپنے مزاج کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی شے کا بہت زیادہ شوق نہیں رکھتا۔ جو کھانے کو ملے کھا لیتا ہوں۔ لباس کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جو گولو نے نکال کر تیار کر دیا وہی پہن لیتا ہوں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ مجھے کھانے پینے اور پہننے کو ہمیشہ عمدہ چیزیں ہی میسر رہی ہیں، اس لیے میں اس تلخی یا خواہش کو محسوس نہیں کر سکتا جو سب کچھ میسر نہ ہونے کی صورت پر آدمی محسوس کرتا ہے اور دولت کے حصول کے لیے بھاگتا ہے۔ اس نے نہایت دھیمے لہجے میں اپنے بارے میں بتایا۔ بملا دلچسپی سے اس کا جواب سنتی رہی، پھر شاید کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی، آپ نے اب تک اپنا مکمل تعارف نہیں کروایا۔ میرا مطلب ہے فیملی بیک گراؤنڈ اور سورس آف انکم وغیرہ۔ اتنا سب کچھ جان کر کیا کیجیے گا؟ اتنی معلومات تو وہاں حاصل کی جاتی ہیں جہاں کوئی رشتہ داری قائم کرنی ہو۔ ہمارا آپ کا تعلق تو بس یہیں تک ہے۔ آپ چھٹیاں گزار کر اپنی منزل پر روانہ ہو جائیں گی، اور مجھے بھی ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ پھر کہاں دوبارہ آپ کا اور ہمارا ملنا ہوگا؟ فاروق نے پہلو بچانے کی کوشش کی۔ آپ ڈیڈی کے جاننے والوں میں سے ہیں تو دوبارہ ملنا تو ہو سکتا ہے، بملا نے جھٹ دلیل دی۔ تو پھر آپ اپنے ڈیڈی سے ہی ہمارے بارے میں پوچھیے گا اور طے کیجیے گا کہ دوبارہ ہم سے ملنا بھی ہے یا نہیں۔ فاروق نے ایک بار پھر پہلو بچایا۔ چلیے، آپ کے اس مشورے کو یاد رکھیں گے، لیکن ابھی تو ہم دوست ہی ہیں، اور اس کنڈیشنل فرینڈ شپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ سسٹر کیتھرائن سے آج آپ کو باہر نکلنے کی پرمیشن ملے گی یا نہیں؟ دیکھنے میں تو آپ مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، لیکن سسٹر کی پرمیشن کے بغیر میں آپ کو باہر لے جانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ اس دن تو آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں خود کو آپ کی حالت کے لیے دوشی فیل کر رہی تھی۔
میرے کہنے پر ہی آپ اتنی بلندی پر گئے تھے اور آپ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ جاکھو ہل جانے اور وہاں جا کر فاروق کی طبیعت خراب ہونے کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ فاروق اس کی بات سن کر ہنسا اور ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، آپ خواہ اتنا محسوس کر رہی ہیں، طبیعت کا کیا ہے، کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے شملہ اس لیے تو نہیں بھیجا کہ اس شاندار مکان میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں۔ یہاں پر گھوموں گا پھروں گا تبھی تو یہاں کی فضا کا اصل فائدہ اٹھا سکوں گا۔ آپ بس یہ بتائیے کہ کہاں کا پروگرام ہے؟ کرائسٹ چرچ تک جانے کا ارادہ ہے۔ آرام سے موٹر گاڑی میں پہنچ جائیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بملا نے اسے بتایا تو وہ ایک بار پھر ہنس دیا اور شگفتگی سے بولا، آپ تو میرے لیے یوں پریشان ہو رہی ہیں جیسے میں شیشے کا بنا ہوا ہوں اور ذرا سی ٹھیس لگنے پر ٹوٹ جاؤں گا۔ آپ بے شک شیشے کے نہیں بنے ہوئے، لیکن جانے کیوں آپ سے مل کر یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ کسی شیش محل کے باسی ہیں اور آپ کو شہزادوں کا سا پروٹوکول دینا آپ کا حق بنتا ہے۔ اس نے اتنی بے ساختگی سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ فاروق پل بھر کے لیے گنگ رہ گیا۔ اس کا تعلق جہاں سے تھا وہ جگہ شیش محل سے کم تو نہیں تھی، اور وہ رہتا بھی شہزادوں کی سی آن بان سے تھا۔ شہزادہ تو خیر اسے اب بھی بنا کر رکھا گیا تھا، لیکن ربن کے اڈے اور اس جگہ میں بہت فرق تھا جہاں اس کی جڑیں موجود تھیں، اور جہاں کی آن بان اس کے خون میں یوں رچ بس گئی تھی کہ دیکھنے والے عام سے حلیے میں بھی اس کا خاص ہونا محسوس کر لیتے تھے۔ آپ کے آرام میں خلل دینا کچھ برا تو لگتا ہے، لیکن میں ایک اچھی کمپنی کے لالچ میں یہ حرکت کر جاتی ہوں۔ شملہ میرا بہت بار کا دیکھا ہوا ہے، لیکن آپ کی سنگت میں دیکھنا اور بھی اچھا لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو ڈسٹرب کرنے آ گئی ہوں۔ بملا کی جاری گفتگو نے اسے ماضی کی یادوں میں کھونے نہیں دیا، اور وہ دل کے مضطرب ہو جانے کے باوجود خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ مجھے اتنی اہمیت دے رہی ہیں، ورنہ اصل میں تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بغیر کسی کوشش کے ایک اتنی اچھی گائیڈ کا ساتھ مل گیا ہے، جس سے بہتر مجھے کوئی دوسرا شملہ گھما بھی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر آج کا پروگرام پکا ہے؟ بملا اس کا جواب سن کر خوش ہو گئی۔ بالکل، آپ بس مجھے وقت بتا دیں، میں ٹھیک وقت پر تیار رہوں گا۔ فاروق نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ناشتے کے بعد نکل جاتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہوگی نا؟ وہ فوراً ہی پرجوش ہو گئی۔ پریشانی کیسی، بس غسل کر کے لباس ہی تو بدلنا ہے، فاروق نے اسے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ تیاری کر لیں، ہم دوبارہ ٹیبل پر ملتے ہیں۔ بملا نے اسے پروگرام سے آگاہ کیا، پھر دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں ہی کے جوس کے گلاس گفتگو کے دوران ختم ہو چکے تھے۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے دونوں سیڑھیوں سے اترتے چلے گئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اس چرچ کو دیکھنے جا رہے تھے جسے شمالی ہندوستان کا دوسرا قدیم چرچ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ کیتھرائن نے ان کے پروگرام کی پوری تفصیل جاننے کے بعد ضروری ہدایات اور ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی دواؤں کے ساتھ اسے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ بظاہر وہ معاوضہ دے کر حاصل کی گئی ایک خدمتگار تھی، لیکن فاروق نے اسے جو عزت اور مان دے رکھا تھا، اس کے بعد وہ اس سے اتنی بحث کر سکتی تھی؟ فاروق نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ وہ جانتا تھا کہ کیتھرائن اس کی محبت اور فکر میں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ نعمت کی طرح ملنے والی ان محبتوں کی ناقدری کا ہرگز بھی مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ زندگی مشکل تھی، لیکن مشکل ترین کیسے ہوتی، یہ جوزفین نے ماں کی موت کے بعد جانا۔ اس کی باہمت ماں، جس نے شوہر کے مرنے کے بعد گھر کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لیا تھا، تولیہ فیکٹری کی پرمشقت ملازمت کرتے ہوئے نہ جانے کون کون سے مرض اپنے جسم میں پالتی رہی تھی۔ جوزفین نے کبھی اسے کسی ڈاکٹر سے اپنے لیے دوا لاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نزلہ، بخار اور کھانسی جیسے امراض کو وہ سرے سے خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ اگر کبھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو بھی گھریلو اور دیسی نسخوں سے علاج ہو جاتا تھا، اس لیے جوزفین کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مشقت کی چکی میں پستی اس کی ماں آہستہ آہستہ اندر سے ڈھہ رہی ہے۔ آخری بار وہ بیمار ہوئی تو تب بھی اس کا یہی اندازہ تھا کہ ماں 2-4 دن میں ہمیشہ کی طرح خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور زندگی میں پہلی بار اس نے ماں کو فیکٹری سے چھٹی لے کر پلنگ پر آرام کرتے دیکھا۔ ان دنوں وہ اپنے ایف اے کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن ماں کی اس حالت پر تشویش میں مبتلا ہو گئی اور زبردستی اسے ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے اسے ماں کے بارے میں کوئی امید افزا خبر نہیں سنائی۔ وہ محنت کش عورت بہت خاموشی سے اپنے جسم میں دکھ کا مرض پالتی رہی تھی، اور اب بالکل کسی دیمک زدہ دیوار کی طرح ڈھہ گئی تھی۔
جوزفین کو تو زیادہ بھاگ دوڑ کرنے اور ماں کی خدمت کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں چٹ پٹ ہو گئی تھی۔ بیماری کے چند دن بعد مرنے والی کی آخری رسومات کی ادائیگی میں گنتی کے وہ چند روپے بھاپ کی طرح اڑ گئے تھے، جن سے وہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر مہینے کا خرچ چلا لیتی تھی۔ ماں کے مرنے کے فوراً بعد تو جوزفین کو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ بالکل ہی تہی داماں کھڑی ہے اور اس کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ماں کی جدائی کے صدمے سے نڈھال اسے فوری طور پر اس بات کا خیال آ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں سارا دن فیکٹری میں گزارتی تھی اور گھر آنے پر اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ کھانا کھاتے ہی سو جاتی تھی۔ اس لیے جوزفین کو اس کے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا۔ صبح بھی ماں کو فیکٹری اور اسے کالج جانے کی جلدی ہوتی تھی، اس لیے چلتے پھرتے ہونے والے دو چار جملوں کے تبادلے کے سوا وہ دونوں سکون سے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر پاتی تھیں۔ لیکن ماں نہیں رہی تھی تو اسے احساس ہوتا تھا کہ صبح شام ہونے والی وہ ادھوری سی ملاقاتیں ہی سب کچھ تھیں۔ اپنے چہرے پر پڑنے والی ماں کی محبت بھری وہ ایک نگاہ ہی تو تھی جو اسے اور بھی زیادہ تندہی سے اپنی تعلیم میں جت جانے پر اکساتی تھی۔ وہ ماں کے تھکن زدہ چہرے اور مشقت کے عادی ہاتھوں کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اچھی ملازمت مل جائے گی تو ماں کو اس مشقت بھری زندگی سے نجات دلا کر خوب عیش کروائے گی۔ ماں بھی اس کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے تمام تر تنگی ترشی کے باوجود اسے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے پر اکساتی تھی۔ ماں اچانک دنیا سے چلی گئی تو اس کا دل تعلیم سمیت ہر شے سے اچاٹ ہو گیا اور وہ گویا دنیا سے روٹھ کر گھر میں مقید ہو گئی۔ ان حالات میں صرف جوزف ہی تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن وہ بیچارہ بھی ان دنوں حالات کی چکی میں پس رہا تھا۔ اس کی ماں اب پہلے سے بھی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی اور باپ بھی محنت کرتے کرتے تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ ان حالات میں کمانے کی ساری ذمہ داری جوزف کے شانوں پر تھی۔ وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جوزفین کا خیال رکھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ وہی تھا جو اس کے لیے کھانا لا کر زبردستی اسے چند لقمے حلق سے اتارنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس روز بھی وہ کھانا لے کر آیا ہوا تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی جوزفین نے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولی۔ اس کا حال دیکھ کر جوزف کا کلیجہ کٹنے لگا۔ غربت کے باوجود اس نے جوزفین کو ہمیشہ اچھے حلیے میں دیکھا تھا۔ وہ پرانے اور گھسے پٹے کپڑے ضرور پہنتی تھی، لیکن یہ کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے اور شکنوں سے پاک ہوتے تھے۔ اس کے سرخی مائل کتھئی بال بھی ہمیشہ نہایت نفاست سے سنورے رہتے تھے، لیکن اس وقت اس کا لباس بھی ملگجا اور شکنوں زدہ تھا اور بال بھی بے ترتیب اور الجھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ نہانا تو دور کی بات، ماں کے مرنے کے بعد اس نے ڈھنگ سے منہ بھی نہیں دھویا۔ اس کی اس حالت پر جوزف کا دل دکھ سے بھر گیا اور وہ بے چین ہو گیا کہ کسی طرح اپنی اسی پرانی والی جوزفین کو واپس لے آئے۔ چنانچہ اپنے ساتھ لائے کھانے کو ایک طرف رکھ کر خود اس کے سامنے جا بیٹھا اور آہستہ سے اسے آواز دی۔ اس کے پکارنے پر جوزفین نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ویران اور اداس آنکھیں جوزف کو تڑپا گئیں۔ ایسا کب تک چلے گا جوزفین؟ اپن تیرے کو اتنا کم ہمت نہیں سمجھتا تھا۔ مرنے والے کے ساتھ کون مرتا ہے، پر تو لگتا ہے اپنی جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اس کے لہجے میں خفگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ممی کے بعد جینے کو دل نہیں کرتا جوزف، مجھے ممی کے بنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اس نے دھیمے سے جواب دیا تو اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ اپن مانتا ہے کہ تیرا دکھ بہت بڑا ہے، پر ہمت تو تیرے کو کرنی پڑے گی۔ تیرے ایگزام شروع ہونے والے ہیں اور تو سب چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، ایسے تو تیری اتنے سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، جوزف نے اسے سمجھایا۔ میں سوچتی تھی پڑھ لکھ کر اچھی سی جاب کروں گی اور ممی کو آرام سے گھر میں بٹھا کر خوب عیش کرواؤں گی۔ اب ممی ہی نہیں رہیں تو میں کچھ کر کے کیا کروں؟ میں تو ممی کے واسطے ہی ساری اسٹرگل کر رہی تھی۔ اس نے یاسیت بھرے لہجے میں جوزف کی بات کا جواب دیا۔ تو ایک دم مینٹل ہے جوزفین۔ ٹھیک ہے تو اپنی ممی کے واسطے اچھا سوچتی تھی، پر یوں بھی تو سوچ کہ تیری ممی تیرے واسطے کیا سوچتی تھی۔ وہ بیچاری اپنی لائف میں اتنی اسٹرگل اس لیے تھوڑی کر رہی تھی کہ بعد میں تو اسے عیش کروائے گی۔ وہ تو اس واسطے اتنی محنت کرتی تھی کہ بعد میں تیری لائف ہیپی اور پیسفل ہو، تو پڑھ لکھ کر اچھی آنریبل جاب کرے اور تیرے کو اس طرح کی محنت مزدوری نہ کرنی پڑے، پر تو اس بیچاری کی ساری محنت مٹی میں ملانے پر تلی ہے۔ تیرے کو کچھ اندازہ ہے کہ تیری اس حالت پر ادھر ہیون میں اس کا سول کتنا بے چین ہوئے گا؟
تو میری بات پر بلیو کر، تو میں تیرے کو پکا بولتا ہوں کہ تو اپنی ممی کو بہت پین دے رہی ہے۔ ایسا مت کر جوزفین، اپنی ممی کا سارا لائف کا محنت برباد مت کر۔ اسے سمجھاتے سمجھاتے جوزف التجا پر اتر آیا۔ حقیقتاً جوزفین کی حالت پر وہ خود بہت دکھی اور مضطرب تھا، لیکن وہ اپنا حال کہہ کر سنانے والا شخص نہیں تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ جوزفین خود اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھے۔ یوں تو جوزفین بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنی استعداد کے مطابق اس کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن اس کے انداز میں جوزف نے کبھی وہ جذبہ محسوس نہیں کیا تھا جو وہ خود اس کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا۔ اسی لیے وہ اس سے اپنے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اب بھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جوزفین، میں تمہاری حالت پر اندر ہی اندر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہوں، بلکہ اسے اس کی مری ہوئی ماں کی خواہشات اور احساسات کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب رہا اور مایوس اور بکھری ہوئی جوزفین یکدم ہی بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا جوزف، میں اس طرح سے تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ واقعی ممی مجھ سے جتنی محبت کرتی تھی، اس نے میرے لیے بالکل ویسا ہی سوچا ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو، اور میں ممی کی اتنے سالوں کی محنت ضائع کرنے چلی تھی۔ وہ احساس ندامت میں گرنے لگی۔ او سلی گرل، روتا کیوں ہے؟ اپن نے تیرے کو بلیم نہیں کیا، بس اپن تیرے کو سمجھا رہا تھا۔ اپنے کو معلوم ہے کہ غم کی وجہ سے تیرے سینسز ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، لیکن تیرے کو احساس دلانا تو اپنا ڈیوٹی بنتا ہے نا۔ تیرے پاس تھوڑا ٹائم ہی تو رہ گیا ہے، ایگزام سٹارٹ ہونے ہی والے ہیں۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز جوزف کو بے قرار نہ کرتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ چنانچہ وہ جلدی سے اپنی وضاحت پیش کرنے لگا۔ یو آر سچ اے سنسیئر فرینڈ جوزف، تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ جوزفین نے فوراً اس کی دلجوئی کی۔ اس کی بات سن کر جوزف مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد جوزف نے دیکھا کہ جوزفین نے اپنا غم اپنے دل میں چھپا لیا ہے اور نئے عزم کے ساتھ اپنی ماں کی خواہش کی تکمیل کے لیے میدان میں اتر گئی ہے۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اسے صرف تعلیم اور اچھے نمبروں کے لیے محنت نہیں کرنی تھی، بلکہ معاش کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارنے تھے۔ اس موقع پر جوزف بھی حت المقدور اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اس کے اپنے گھر کے بھی بے شمار مسائل تھے اور خود جوزفین اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ کوشش کرنے پر اسے اس دوران امتحان میں اپنے ایک استاد کی وساطت سے ایک مسلمان گھرانے میں ٹیوشن مل گئی۔ اسے تیسری جماعت میں پڑھنے والی دو ایسی جڑواں بہنوں کو ٹیوشن پڑھانی ہوتی تھی جن کا باپ ایک سرکاری افسر تھا اور زمانے کے چلن کے مطابق اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں تعلیم دلا رہا تھا۔ افسر کی اپنی بیوی انگریزی پر زیادہ دسترس نہ رکھنے کی وجہ سے بچوں کو خود سے گھر پر پڑھانے سے معذور تھی۔ جوزفین نے ان بچیوں کو پڑھانا شروع کیا تو معاشی اعتبار سے پوری طرح تو فراغت حاصل نہیں ہوئی، لیکن تھوڑا سا آسرا ضرور مل گیا۔ لیکن یہ آسرا بھی اس وقت جاتا رہا جب بالکل اچانک ہی اس سرکاری افسر کا کسی دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا۔ افسر کی بیوی اچھی ہمدرد عورت تھی اور جوزفین سے اس کے حالات معلوم کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اخبار میں چھپنے والے ایک اشتہار کی طرف جوزفین کی توجہ مبذول کروائی۔ یہ حیدرآباد دکن کے کسی نواب کی طرف سے دیا گیا اشتہار تھا، جس میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت کا بیان تھا جو بچوں کو انگریزی پڑھنا اور بولنا سکھا سکے۔ جوزفین یہ دونوں کام کر سکتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس ملازمت کے لیے اس سے بہتر امیدوار نواب صاحب تک پہنچ جائیں گے اور اس کی دال نہیں گلے گی، اس لیے ملازمت کے حصول کے لیے اتنی دور جانا بیکار ہوگا۔ اس کے ان خدشات کو سرکاری افسر کی بیوی نے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ جس گھرانے کی طرف سے اشتہار چھپا ہے اس کا ایک فرد اس کے شوہر کا کلاس فیلو رہ چکا ہے، چنانچہ وہ اپنے شوہر کے ذریعے اس کی زبردست سفارش کروا سکتی ہے۔ اس کی ہمت بندھانے پر جوزفین نے حیدرآباد تک جا کر قسمت آزمانے کی حامی بھر لی اور جوزف کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے حیدرآباد کے لیے رخت سفر باندھا۔ جوزف کو اس کا خود سے دور جانا گوارا نہیں تھا، لیکن اس کے اپنے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جوزفین کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ دل پر بھاری پتھر رکھ کر اسے حیدرآباد دکن جانے والی ٹرین میں سوار کروا دیا اور یوں برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنے والے جدا ہو گئے۔ جوزفین کی ڈائری کے مزید چند اوراق پڑھنے پر جولیٹ کو اپنے ماں باپ کی زندگی کے چند مزید گوشوں سے واقفیت حاصل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو ہمیشہ ایک مثالی جوڑی سمجھا تھا، لیکن اس حد تک ان کے حالات سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی یہ جانتی تھی کہ وہ کن کن مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے آخرکار زندگی کے ساتھی بن پائے تھے۔ آپ کی لائف مشکل تھی ممی،
لیکن آپ کتنی لکی تھیں کہ آپ کو ڈیڈ جیسا لونگ اور کیئرنگ فرینڈ ملا ہوا تھا۔ میں تو اس معاملے میں بھی ان لکی رہی، اور زندگی کی تاریک راہوں میں سب سے پہلے اسی نے سائے کی طرح میرا ساتھ چھوڑا جسے میں نے سب سے زیادہ اپنا جانا تھا۔ عارف کا خیال کسک بن کر اس کے دل میں جاگا، اور وہ ماں کی مخملی جلد والی ڈائری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خیالوں میں اس سے مخاطب ہوئی۔ یہ ڈائری اپنی تکلیف دہ شب و روز میں اس کے لیے تنہائی کی ایک دلچسپ ساتھی ثابت ہو رہی تھی، لیکن جوزفین کے حسب ہدایت وہ اسے کسی عام سی تحریر کی طرح روانی سے پڑھنے کی بجائے دھیرے دھیرے بہت توجہ سے پڑھ رہی تھی، اور تحریر کو تصویر وہ بھی متحرک تصویر بنا کر اپنی ماں کی زندگی کے ڈائری میں قید خصوصی گوشوں کو کسی جیتے جاگتے منظر کی طرح محسوس کرتی تھی۔ اپنے اس مشغلے کے لیے اسے زیادہ وقت بھی نہیں ملتا تھا، دن بھر دفتر میں گزر جاتا تھا، گھر آ کر بھی فرصت نہیں ملتی تھی کہ اب اس گھر میں اس کی ماں موجود نہیں تھی جو اس چھوٹے سے گھر کو خوب سجا سنوار کر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آمد سے قبل اس کے لیے اس کی پسند کے پکوان تیار رکھتی تھی۔ جولیٹ کو کھانے پینے سے تو خیر کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، جو وہ باورچی خانے میں زیادہ وقت گزارتی، لیکن گھر کو حسب حال رکھنے کے لیے اسے ہاتھ پیر چلانے پڑتے تھے۔ وہ اپنی ماں کے محنت سے سنوارے گئے گھر کو اسی طرح دیکھنے کی خواہش مند تھی جیسا کہ وہ اس کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ اس ایک کام کے علاوہ وہ جو دوسرا کام بڑی باقاعدگی اور تندہی سے کر رہی تھی وہ تھا دلدار آغا سے نفرت کرنا۔ اس کے کمرے کی دیوار پر لگی دلدار آغا کی تصویر اس کی چاقو زنی کی مشقوں کے دوران پھٹ کر چیتھڑوں میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل میں جلتی نفرت و انتقام کی آگ صرف تصویر کے اس حال پر تو نہیں بجھ سکتی تھی۔ اسے آغا کو اس کے دردناک انجام تک پہنچانے کے لیے ایک موقع درکار تھا، اور وہ ایک موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ حرام کا پلہ پھیکا لوٹ کر نہیں آیا دادا، اس کو آنے کا تھا بھی نہیں رے، بیچ چوک میں جوتے کھا کر وہ کدھری واپس آنے کا تھا۔ ربن نے اطمینان سے حقہ گڑگڑاتے ہوئے رامو کی بات کا جواب دیا، پر وہ گدھے کے سر سے سینگ کے مافک غائب ہو گیا ہے دادا، اس کا گھر خالی پڑا ہے، بیوی بچے سامان سب غائب ہے۔ رامو نے اسے مزید اطلاعات فراہم کی۔ گیا ہوگا اپنی ماں کے خصم کے تلوے چاٹنے، اپنے کو سب پتا ہے کہ وہ کس کے واسطے اپنے کو آنکھیں دکھاتا تھا۔ ربن کے لہجے میں طیش کی ہلکی سی لہر جاگی۔ کیا مطلب دادا، کدھری گیا ہے وہ؟ رامو نے فیکے کا تعلق ایک ناپاک جانور سے جوڑا۔ مجو کے پاس اور کدھر؟ ربن نے اطمینان سے جواب دیا تو رامو حیران رہ گیا۔ مجو کے پاس؟ مگر کیوں؟ اب مجو کے پلے کیا رہ گیا ہے جو کوئی اس کے پاس جائے؟ کچھ نہ کچھ تو لالچ دیا ہوگا اس نے، تو اس کی فطرت کو سمجھتا نہیں ہے۔ سالہ چاقو پکڑنے کے لائق نہیں رہا ہے، پر اس کا مغز بڑا 420 ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ چوٹ کھا کر کہیں کونے میں ایسے ہی منہ چھپا کر بیٹھا ہوگا؟ ایسا سیدھا نہیں ہے وہ، کہیں نہ کہیں بیٹھا کھچڑی پکا رہا ہوگا، اور فیکے جیسے کئیوں کو لارے لپے دے کر اپنی اور کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ادھر بمبئی میں سارے اپنے سجن تو نہیں بیٹھے ہیں نا؟ کتنے حرام کے جنے ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں ربن دادا کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ اپن کے ایسے دشمنوں نے کھل کر نہ سہی پر چوری چھپے تو ضرور مجو کے آنسو پونچھ کر سہارا دینے کا کام کیا ہوگا نا؟ مجو بے شک چاقو پکڑنے جوگا نہیں رہا، پر اس کا کوئی نہ کوئی پلہ ایسا ضرور ہوگا جسے وہ چاقو تان کر اپنے سامنے لانے کے واسطے تیار کر رہا ہوگا۔ وہ سالہ بڑا کینہ پرور ہے، ابھی نہ صحیح آگے جا کر ضرور اپنے پر وار کرے گا۔ ربن مستقبل کی پیش گوئیاں کر رہا تھا۔ پھر تو اپنے کو بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ رامو نے اس کی بات سن کر تبصرہ کیا۔ اپنے کو ویسے بھی ہر دم ہوشیار ہی رہنے کا ہے رامو، اپنے دھندے میں جو ذرا غافل ہوا وہ گیا۔ ربن نے اسے ایک کھلی حقیقت سمجھائی۔ یہ تو اپن بھی سمجھتا ہے استاد، پر جو کچھ تم نے بولا ہے وہ ذرا خاص ہے، اور اپن سوچ رہا ہے کہ مجو دادا کے اڈے والے بندوں کو ذرا زیادہ کھینچ کر رکھنے کا ہے۔ سو تو ہے، پر خیال رکھنا کہ ان کو پتہ نہیں لگے، ایسے طریقے سے گلے میں پٹا ڈال، سالے سمجھ گئے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے تو پکڑائی میں نہیں آئیں گے۔ ربن نے اسے صلاح دی۔ اپن خیال رکھے گا دادا، تم بتاؤ ادھر شملہ میں اپنے شہزادے کا کیا حال ہے؟ تمہاری روزانہ ٹیلی فون پر بات تو ہو رہی ہے نا؟ رامو نے موضوع گفتگو تبدیل کیا۔ مزے میں ہے تیرا شہزادہ، بھاٹیا کی بیٹی چھٹیاں بتانے شملہ پہنچی ہوئی ہے، اس کے ساتھ شملہ کی سیریں کر رہا ہے، ربن نے اسے بتایا۔ کیسی ہے بھاٹیا کی بیٹی؟ دیکھنے میں سندر ہے کیا؟ رامو نے تجسس سے پوچھا۔ اپنے کو خبر نہیں، پر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟
ربن نے اسے گھورا۔ اپن سوچ رہا ہے دادا کہ لونڈیا سندر ہے تو کیا پتا فاروق کا دھیان اس کی طرف لگ جائے۔ ماں کی سوگند، اس بمبئی والی کے عشق نے تو اس کو روگ لگا دیا ہے، اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے۔ اپن سوچتا ہے کہ ادھر سے ہٹ کر کدھری اور دھیان دے تو شاید کچھ مرض میں کمی آئے۔ رامو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کا دھیان نہیں بٹنے کا ہے رامو، وہ بار بار دل لگانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے ایک بار جو دل کو لگا لیا ہے بس لگا لیا ہے۔ ایسے ہی اچھی صورت دیکھ کر دھیان بٹانے والا ہوتا تو زمرد بائی کی لڑکی چاند بانوں سے بڑھ کر بھلا کون حسین ہوگی۔ تو دیکھا ہے نا اسے، کیسی سانچے میں ڈھلی چاندنی سے دھلی لڑکی ہے، اس پر سے اس کے گلے کا سر اور ادائیں بھی سونے پر سہاگا ہیں۔ سب سے بڑھ کر وہ خود دل و جان سے اپنے فاروق پر فدا ہے، لیکن اسے کہاں اپنی جولی کے آگے کچھ دکھائی دیتا ہے، وہ تو اس کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ اپن سچ بولیں تو یہ اپن کو عام عشق سے بہت آگے کا معاملہ دکھائی پڑتا ہے۔ اپن نے خود شہزادے کی حالت دیکھی ہے، ہسپتال میں داخل تھا تو اسے کہاں کچھ خبر تھی کہ جولی پر کیا بیتی ہے، لیکن وہ خوابوں میں اسے دیکھ دیکھ کر بڑبڑاتا تھا۔ تو مان نہ مان، پر اپن جانتا ہے کہ اس کا عشق اتنا گہرا ہے کہ کسی کے بتائے بنا بھی اس تک جولی کے حال کی خبر پہنچتی ہے۔ جولی پر جو گزری اسے پتہ نہیں ہے، پر وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ اس کی جولی تکلیف میں ہے۔ اسی لیے اپن نے اسے جولی کی ماں کے مرنے کی خبر دے دی تھی کہ اس کا دماغ ادھر ادھر نہ بھٹکے اور وہ یہی سمجھے کہ جولی کو ماں کے مرنے کا دکھ ہے۔ ابھی اپن اسے جوزف کی خبر بھی دے دے گا۔ ربن زمانہ شناس آدمی تھا، پھر فاروق سے اس کی وابستگی بھی گہری تھی، اس لیے اس کا فاروق کے بارے میں تجزیہ بھی درست تھا۔ پر دادا آج نہیں تو کل فاروق استاد کو ادھر ہی لوٹ کر تو آنے کا ہے نا، ادھر آ کر اسے اصل قصہ پتہ چلا تو بہت ناراض ہوگا۔ رامو نے سب سن کر نازک نقطے کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، اپن اس کو سنبھال بھی لیں گے اور اس کی ناراضگی بھی سہ لیں گے، پر ابھی تو اپن کو سب سے جازتی اس کی صحت کی فکر ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے لیے یہی سب کچھ ہے۔ ادھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ جولی کے مجرم کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں، پر سزا تو تب دیں گے نا جب لونڈیا اپنی زبان کھولے گی۔ وہ جس طرح منہ سی کر بیٹھی ہے، اپن کو کسی طوفان کی آہٹ سنائی پڑتی ہے، جانے وہ اپنے من میں کیا ٹھانے بیٹھی ہے۔ اپن نے اسے جتنا سمجھا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ڈر کر چپ ہو جانے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ بیتی کا بدلہ لینے کی کرے گی، پر کیسے یہ پتہ کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھے اور اپن سچ مچ فاروق کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ربن کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اس کے لیے تو اپنا جانی کام دکھا سکتا ہے دادا۔ جانی نے اپنے کو بتایا تھا کہ کوئی لونڈا جولی کو تنگ کر رہا تھا۔ جانی نے لونڈے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا کر جولی کو اس سے جانی نے لونڈے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا کر جولی یار کی جانی نے لونڈے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا کر جولی کی اس سے جان چھڑائی تو وہ اس سے اتنی خوش ہوئی کہ اسے اپنا بھائی مان لیا۔ جانی بھی اسے سسٹر بول کر اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ابھی تم بولو تو جانی کو کھوج لینے پر لگا دیتا ہے۔ پیار محبت میں وہ کچھ نہ کچھ سنگن لے ہی لے گا۔ رامو کو آئیڈیا سوجا، ربن کے دل کو بھی اس کا خیال بھایا، چنانچہ خوش ہو کر بولا، تو بالکل ٹھیک لائن پر سوچ رہا ہے رامو، فٹافٹ جانی کو اس کام پر لگا دے، وہ کوئی خبر لے آئے تو اپنا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ کام تو سمجھو ہو گیا دادا، اب دوسرے کام کا بولو۔ کمو کلکتے جا کر سب جانکاری کر آیا ہے، لڑکے کا کام چال چلن اور گھر سب ایک دم ٹھیک ہے، اب تم چاہو تو ادھر ہاں میں جواب بھجوا سکتے ہو۔ غفور نے تو پہلے ہی لڑکے کی گارنٹی لے رکھی ہے، ایسے میں رشتے کو ٹالنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ رامو ربن کا رائٹ ہینڈ تھا، اس لیے ایک کے بعد ایک سارے امور پر اس سے گفتگو کرتا جا رہا تھا۔ تو ٹھیک بول رہا ہے، غفورے کی گارنٹی پر اپنے کو اعتبار تو تھا، پھر بھی اپن نے احتیاط ضروری سمجھی۔ عورت بیٹی کا معاملہ ہے، پہلے ہی سریا بانو بیچاری ایک بار جہنم جھیل چکی ہے، اس بار اپن اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے کموں کو جانچ پڑتال کے لیے کلکتے بھجوانے کو بولا تھا۔
رشتے ناتوں کے معاملات نازک ہوتے ہیں، پھر اپن کون سا گھرداری والا آدمی ہے جو ان چکروں کو ٹھیک سے سمجھ سکے۔ اس لیے یہی ٹھیک لگا کہ جتنا ہو سکے اتنا اطمینان کر لیں۔ ان دونوں کے درمیان محلے میں ہی مقیم جوان العمر بیوہ ثریا بانو کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ثریا بانو وہ لڑکی تھی جو ربن اور مجو کے درمیان تنازع کا سبب بنی تھی۔ مجو دادا ثریا بانو پر بری نظر رکھتا تھا اور اس کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ثریا بانو کے 6 سالہ بیٹے تصور کو اغوا کروانے کی بھی کوشش کی۔ فاروق کی مداخلت پر وہ اس کوشش میں تو ناکام ہو گیا، لیکن دونوں اڈوں کے درمیان کھلی دشمنی کا آغاز ہو گیا اور اس ساری کشمکش کا انجام مجو کی ذلت امیز شکست کی صورت میں ہوا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ربن نے فیصلہ کیا کہ ثریا بانو کی دوسری شادی کر دی جائے۔ اس امر پر اس نے ثریا بانو کے ماموں ممانی جو کہ اس کے ساس سسر بھی تھے کو بھی راضی کر لیا تھا، اور اب ایک محلے دار کے توسط سے کلکتے میں اس کے رشتے کے سلسلے میں بات چیت جاری تھی۔ لڑکے والوں نے ثریا بانو کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا اور اب ادھر سے فیصلہ سنایا جانا تھا۔ ثریا بانو کے ماموں تو بستر علالت پر پڑے اپنی سانسیں گن رہے تھے، اس لیے ربن کو ہی اس کے سرپرست کے فرائض انجام دینے تھے۔ بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے بے خوفی سے ڈٹ جانے والا ربن اس معاملے میں از حد محتاط تھا کہ یہ کام تھا ہی بے حد نازک، اور وہ اس قسم کے کاموں کا خاص تجربہ نہ رکھنے کے باعث پہلے خود ہر طرح سے اپنا اطمینان چاہتا تھا، اس لیے لڑکے والوں کو جواب دینے کے لیے مہلت مانگ لی تھی۔ اب کمو اچھی اطلاعات کے ساتھ واپس آیا تھا تو وہ بھی اللہ کا نام لے کر ہاں کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ شادی کے سارے انتظامات کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنے ذمہ لینے کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے حامی بھرتے ہی راموں سے اس سلسلے میں بھی مشاورت کرنے لگا۔ آخر طے پایا کہ ثریا بانو کی ممانی اور محلے کی چند دوسری خواتین سے جہیز، مہمانداری اور دوسرے امور کے سلسلے میں مدد بلکہ تیاری کی درخواست کی جائے، اور اخراجات اور دیکھ بھال کا کام اڈے کے لوگ انجام دیں گے۔ موٹی موٹی باتیں آپس میں طے کر لینے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو ربن اپنی جگہ بڑا مطمئن تھا۔ آہستہ آہستہ معاملات سلجھتے جا رہے تھے اور اسے اعتراف تھا کہ رامو اس کا دایاں بازو بنا پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ رامو ہی تو تھا جو مجو کے اڈے کا زیادہ تر انتظام سنبھالے ہوئے تھا اور دیگر معاملات میں بھی اسے صاحب رائے دیتا تھا، اسی لیے وہ دن میں ایک بار ضرور رامو کے ساتھ نشست رکھتا تھا۔ آج کی نشست نے بھی اسے اتنا ہلکا کر دیا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر اپنا حقہ گڑگڑا سکتا تھا۔ وہ شملہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کی قلبی کیفیات بھی اضطراب کا شکار تھیں، لیکن اسے یہاں اپنا وقت تو کاٹنا ہی تھا، اور یہ اچھا ہوا تھا کہ وقت گزارنے کے لیے بملا جیسی پڑھی لکھی اور زندہ دل لڑکی کا ساتھ مل گیا تھا۔ بملا کی کمپنی نے کسی حد تک اسے ذہنی آسودگی عطا کی تھی۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ کرائسٹ چرچ میں گھومتے ہوئے وہ دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بملا اسے بتا رہی تھی، اس چرچ کو 1846 سے 1857 کے درمیان تعمیر کیا گیا ہے اور یہ گوتھک طرز تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ آپ نے چرچ کے ٹاور پر جو کلاک لگا ہوا دیکھا تھا وہ 1860 میں لگایا گیا تھا۔ یہاں 1910 میں ایک لائبریری بھی تعمیر کی گئی ہے، میں آپ کو وہ لائبریری بھی دکھاؤں گی۔ ضرور، مجھے تو ویسے بھی کتب اور کتب خانوں سے خصوصی شغف ہے۔ زندگی میں کتابوں سے بڑھ کر میں نے کوئی مخلص دوست نہیں پایا۔ فاروق نے فوراً اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ مجھے کتابوں کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن انسان کے لیے انسان کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ آپ کو زندگی میں اگر کوئی مخلص دوست نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کبھی ہمارے خلوص کو آزما کر دیکھیے گا، بھگوان نے چاہا تو ہم ناکام نہیں رہیں گے۔ بملا نے اس کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے شوخی سے پیشکش کی۔ ارے نہیں، میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے، میں تو بس اپنی ذاتی دلچسپی اور وابستگی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ مجھے جتنی آسودگی اور سکون کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے اور کسی شے میں نہیں ملتا، ورنہ انسانوں کی اہمیت کا تو میں خود بھی قائل ہوں۔ یہ چند انسانوں کا خلوص ہی تو ہے جو آج میں آپ کے مقابل کھڑا ہوں۔ میں جو اپنے سب رشتے ناتے گنوا کر انسانوں کے ہجوم میں بالکل تنہا بھٹک رہا تھا، کسی کے خلوص کی وجہ سے تو آج اتنا مالا مال ہوں کہ زندہ رہنا برا نہیں لگتا اور دل میں جینے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اپنے لیے نہ سہی، ان کے لیے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میری فکر کرتے ہیں۔ اس نے اپنے جملے کی وضاحت کرتے ہوئے بملا کے سامنے اعتراف کیا۔
یہ بھی آپ پر اوپر والے کی کرپا ہے فاروق صاحب کہ لوگ آپ سے اتنا پریم کرتے ہیں۔ میں نے خود فیل کیا ہے کہ آپ میں کوئی عجیب سی اٹریکشن ہے، جس کی وجہ سے من خود بخود ہی آپ کی طرف کھنچتا ہے۔ آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کو کتنا چاہتے ہوں گے، اس بات کا میں اندازہ لگا سکتی ہوں۔ اس نرس کیتھرائن اور لڑکے گولو کا سلوک میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ایسے آپ کی کیئر کرتے ہیں جیسے آپ کوئی بھگوان ہوں۔ بملا کا مشاہدہ غلط نہیں تھا، لیکن فاروق زیادہ دیر تک اپنی ذات کو موضوع گفتگو بنانے سے کتراتا تھا۔ چنانچہ موضوع بدلنے کے لیے بے نیازی سے بولا، ان دونوں کو رہنے دیجیے، وہ تو ایسے ہی دیوانے ہیں۔ آپ مجھے چرچ کے بارے میں بتائیے۔ آپ کے پاس تو معلومات کا خزانہ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے شملہ پر باقاعدہ تحقیق کر رکھی ہے، جب بھی تو اس کے بارے میں یوں روانی سے بتاتی چلی جاتی ہیں۔ مجھے شملہ سے بہت محبت ہے، اور جس سے محبت ہو اس کے بارے میں سب کچھ ہی جاننے یا یاد رکھنے کا من کرتا ہے۔ یہ میری ممی کی جنم بھومی ہے۔ ممی خود بھی شملہ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور مجھے بھی ورثے میں یہ محبت دان کر گئی ہیں۔ بملا نے اس کا موضوع بدلنا محسوس کر لیا تھا، لیکن جتانا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ بات تو وہ خود بھی سمجھ گئی تھی کہ اپنی ذات کے بارے میں وہ زیادہ بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ شملہ واقعی ہے بھی اس قابل کہ اس سے محبت کی جائے۔ اسے کوئین آف ہلز کا نام دینے والے نے ایسے ہی تو یہ نام نہیں دیا ہوگا۔ ایک طرف اگر اسے قدرت نے مالا مال کر رکھا ہے، تو دوسری طرف انسانوں نے بھی ناقدری نہیں کی۔ یہ چرچ انسانوں کی قدر شناسی کا ایک نمونہ ہے۔ کتنی روحانیت اور سکون کا احساس ہے یہاں۔ آپ اور میں دونوں ہی عیسائیت کے پیروکار نہیں، لیکن چرچ کی فضا میں جو روحانیت کا احساس ہے، اس سے کسی طور انکار نہیں کر سکتے۔ فاروق نے اس کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئیے میں آپ کو پورا چرچ دکھاتی ہوں۔ بملا اس کا تبصرہ سن کر یوں خوش ہوئی جیسے اس کی ذات کی تعریف کی گئی ہو۔ اس خوشی میں وہ اس چرچ کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے لگی۔ یہ شمالی انڈیا کا دوسرا سب سے پرانا چرچ ہے۔ اسے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کا نظارہ سحر زدہ کر دینے والا ہے، خاص طور پر رات کے وقت جب یہاں روشنیاں جلائی جاتی ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت اور سحر انگیز لگتا ہے۔ اندر سے دیکھنے میں بھی یہ کم خوبصورت نہیں ہے۔ آپ ان اسٹینڈ گلاس ونڈوز کو دیکھیں، کتنی نایاب پینٹنگز بنی ہیں ان پر، یہ دیکھیں۔ اس پینٹنگ میں یقین اور عقیدے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ پینٹنگ امید کا بھاشن دیتی ہے، اور اس میں صبر کی تعلیم ہے۔ وہ اسے ایک ایک پینٹنگ کی خوبصورتی بتاتی رہی، وہ بھی دلچسپی سے سب دیکھتا اور سنتا رہا۔ چرچ کو اندر سے اچھی طرح دکھانے کے بعد وہ اسے دائیں جانب موجود لائبریری کی عمارت میں لے گئی۔ اس لائبریری میں کتابوں اور قدیم سکرپچرز کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ فاروق نے وہاں اور بھی زیادہ دلچسپی اور شوق سے وقت گزارا۔ وہ دونوں اچھا خاصا طویل وقت گزار کر چرچ سے باہر آئے تو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ آج بملا گھر سے کھانا پیک کروا کر نہیں لائی تھی، اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کھانا وہ لوگ باہر کھائیں گے۔ ان کے پروگرام کی طوالت کا اندازہ لگا کر کیتھرائن نے فاروق کی دوائیں ساتھ کر دی تھیں، اور بملا کو ان کے بارے میں اچھی طرح ہدایات دے دی تھی کہ کون سی دوا کب اور کتنی مقدار میں لینی ہے۔ چرچ سے نکل کر وہ بملا کی رہنمائی میں ایک راستے پر چل پڑے۔ قریب ہی ایک ڈھابہ سا تھا۔ یہاں کا کھانا بہت ٹیسٹی اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ڈھابے کا رخ کرتے ہوئے بملا نے اسے بتایا۔ ایک مالدار سیٹھ کی بیٹی کا ایک ڈھابے کے کھانے پر یہ تبصرہ سن کر اسے حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن اس لیے نہیں ہوا کہ بملا اب تک اس کے لیے ایک غیر متوقع لڑکی ہی ثابت ہوئی تھی، اور ایسے لوگ کبھی بھی کوئی بھی انوکھا کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ ڈھابے پر موجود دونوں افراد نے انہیں اپنی طرف آتا دیکھ لیا تھا۔ فربا اور عمر رسیدہ شخص نے پہلے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ نمستے میم صاحب، بڑے لمبے سمے بعد ادھر کا پھیرا لگایا۔ ڈھابے والے نے بملا کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اپنے حلیے اور زبان سے پنجابی لگ رہا تھا۔ فاروق نے دیکھا تھا کہ یہاں پہاڑی زبان کے علاوہ پنجابی بولنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ ہاں بھرا، اتنے عرصے ذرا بیزی زیادہ رہی، اس لیے یہاں کا چکر نہیں لگا۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے؟ بملا بے تکلفی سے بولتی ہوئی لکڑی کی اس بینچ پر بیٹھ گئی، جسے ایک بھیگی مسوں والے لڑکے نے کپڑا مار کر ان کے لیے صاف کیا تھا۔ فاروق نے بھی اس کی پیروی کی۔ بھگوان کی کرپا ہے میم صاحب، سب چنگا چل رہا ہے، تسی بتاؤ کیا خدمت کروں؟ مالک نے عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر جواب دیتے ہوئے دریافت کیا۔ جو کچھ ہے سب لے آؤ، بمبئی سے یہ میرے خاص مہمان آئے ہیں،
اور میں انہیں تمہارے ہاتھوں کا سواد چکھانا چاہتی ہوں۔ بملا نے اس سے فرمائش کی تو ڈھابہ مالک تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ نوعمر لڑکا بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ لڑکے کی عمر کم تھی لیکن ہاتھ پیر مضبوط تھے۔ اس کے چہرے میں ڈھابے کے مالک کی واضح جھلک سے ظاہر تھا کہ ان دونوں میں کوئی قریبی رشتہ ہے۔ آدمی پتیلیوں میں سے کھانا نکالتا رہا اور لڑکا پھرتی سے تام چینی کی رکابیاں ان کے سامنے موجود لکڑی کی میز پر رکھتا رہا۔ کھانے کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ فاروق کی بھوک خود بخود کھلنے لگی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں ہر چیز پرانی ہونے کے باوجود نہایت صاف ستھری ہے۔ بملا کے اشارے پر اس نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو ذائقے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بملا بھی مزے لے کر کھانے لگی۔ کیا بات ہے، آج بینچیں خالی پڑی ہیں، تمہارے ہاں تو بڑا رش لگا رہتا ہے۔ تندوری روٹی کو سالن میں ڈبو کر نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بملا نے پوچھا، آپ لوگ تھوڑی چھیتی آ گئے ہو، دفتروں وغیرہ میں کھانے کا وقفہ ہونے میں کچھ سمے باقی ہے، پھر ویکھنا ایتھے دا رش۔ اس نے فخر سے جواب دیا، تمہارے ہاتھ کے ذائقے کی تو میں بھی فین ہوں، جب ہی تو شملہ آؤں تو یہاں ضرور آتی ہوں۔ بملا نے چٹخارا لیا، پھر فاروق سے مخاطب ہوئی، کیوں فاروق صاحب، کیسا لگا کھانا؟ بہت مزے کا ہے اور میرے لیے نیا بھی، میں نے یہ کھانے کبھی نہیں کھائے۔ فاروق نے بملا کے سوال کے جواب میں اعتراف کیا۔ اس کے سامنے جو پلیٹ رکھی تھی اس میں ساگ قسم کی کوئی سبزی موجود تھی۔ اس ڈش میں پنیر شامل کیا گیا تھا جس نے ذائقے کو مزید بڑھا دیا تھا۔ یہ اساں دے پنجاب دا کھابا ہے باؤ جی، اساں دا پیو پنجابی کھانوں کا ماہر اور مانا ہوا رسوئیا تھا، اساں بھی انہاں کوئی یہ فن سکھیا ہے۔ ڈھابے کے مالک نے ایک بار پھر فخر کا اظہار کیا، تم بھی اپنے بیٹے کو یہ فن سکھا رہے ہو یا نہیں؟ بملا نے اس سے پوچھا۔ آہو جی، رسوئیے دا پتر کھانا پکانا نہیں سیکھے گا تو پھر ہور کی کرے گا؟ ساڈا پتر بھی سب سیکھ گیا ہے، آنے والی دیوالی تے اسیں اس دا ویاہ کرنے والے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ لیکن یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اتنی کم عمری میں تم اس کی شادی کر دو گے؟ بملا نے اعتراض کیا۔ کدھر چھوٹا ہے جی، پورے 17 ورش کا ہونے والا ہے، اپنے بال بچوں نو کما کر کھلا سکدا ہے، اسی اینو الگ ڈابا لا کے دین لگے ہاں۔ اس نے بملا کا اعتراض یکسر رد کر دیا۔ اسی وقت وہاں کچھ اور گاہک آ گئے اور ڈھابے والا ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عجیب لوگ ہیں، اتنے کم عمر بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ بملا نے اب فاروق کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اپنے اپنے رواج کی بات ہے، ویسے بھی کچھ پڑھے لکھے اور ماڈرن خاندانوں کو چھوڑ کر اپنے ہندوستان میں جلدی شادی کا ہی رواج ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی اولاد غلط راہ پر چلنے سے بچ جاتی ہے۔ پھر کم عمری کی شادی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی ابھی جوان ہی ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی جوان ہو جاتی ہے۔ آپ اس ڈھابے کے مالک کو ہی دیکھیں، شکل سے 40-42 سال کا ہی ہے اور اس عمر میں آرام سے اپنے بچوں کی شادیاں کر کے فارغ ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ ابھی بچوں کی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں۔ آپ کچھ بھی کہیں لیکن میں اتنی کم عمری کی شادی کی حمایت نہیں کر سکتی۔ شادی کے وقت لڑکا لڑکی کو اتنا میچور تو ہونا چاہیے کہ اس رشتے کی نزاکت کو سمجھ سکیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری طرح اٹھا سکیں۔ بملا نے ناک چڑھا کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں نے بھی اس فعل کی حمایت نہیں کی، بس آپ کو اپنے ہاں کے کلچر اور سوچ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ فاروق اس کے انداز پر مسکرایا۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے اس موضوع پر مزید کچھ دیر گفتگو کی، پھر خود بخود ہی دوسرے موضوعات چھڑ گئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد بملا نے کیتھرائن کی دی ہوئی دوائیں فاروق کو کھانے کے لیے دیں۔ اصولاً اب فاروق کو واپسی کی راہ اختیار کرنی چاہیے تھی، اب اس کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن گفتگو کے دوران بملا نے اس سے ذکر کیا تھا کہ قریب ہی ایسی دکانیں وغیرہ ہیں جہاں سے شملہ میں تیار کی جانے والی خوبصورت ہینڈی کرافٹس خریدی جا سکتی ہیں۔ فاروق فوراً ہی وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے اپنے ساتھیوں کے لیے تحائف لینے کا خیال آ گیا تھا۔ جاتے جاتے ربن اسے اچھی خاصی رقم تھما گیا تھا اور اس کے نزدیک اس رقم کا بہترین مصرف یہی ہو سکتا تھا کہ اپنے چاہنے والوں کے لیے یہاں کی سوغاتیں خرید لیتا۔ بمبئی تو اسے لوٹ کر جانا ہی تھا اور اس کی خواہش تھی کہ جلد ہی ایسا ہو جائے۔ اسے بمبئی کی وہ بند گلی بہت یاد آتی تھی جس کے 2 منزلہ مکان میں وہ خود سے بے حد محبت کرنے والوں کے ساتھ رہتا تھا، اور جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں وہ لڑکی رہتی تھی جسے دل و جان سے چاہنے کے باوجود وہ اسے کبھی اپنا کہنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اس کی خواہش پر بملا اسے ہینڈی کرافٹس کی دکانوں تک لے گئی۔ ان میں سے کچھ باقاعدہ دکانیں تھیں اور کچھ یوں ہی سٹال لگائے گئے تھے۔ دونوں ہی جگہوں پر اچھا مال موجود تھا۔ اس سامان میں ہاتھ سے بنے قالین، پائیدان،
کمبل، دستی پنکھے، دستانے، گرم شالیں، چمڑے کے جوتے، بیلٹس اور پرس وغیرہ شامل تھے۔ فاروق کو انہی قالینوں اور کمبلوں پر بنے بیل بوٹے بہت دلکش لگے، لیکن ان کے سائز اور وزن کی وجہ سے وہ انہیں محدود تعداد میں ہی خرید سکا۔ بیلٹس، دستانے اور مردانہ بٹوے البتہ اس نے خوب دل کھول کر خریدے۔ خریداری کے دوران ہی اس نے بملا کی پسند سے 2 شالیں بھی خریدیں۔ ان میں سے ایک شال وہ بملا کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ دوسری چاند بانو کے لیے تھی۔ چاند بانو نے خود بخود ہی اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ خود جولیٹ کے عشق میں پور ڈوبا ہوا تھا، لیکن چاند بانو کے جذبے کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ اس سے بڑھ کر دل کی بے بسی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ دل تو ایسی بے ایمان شے کا نام تھا جو ضدی بچے کی طرح کہیں بھی اڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور نہیں سمجھتا تھا کہ اسے جو چیز بھا گئی ہے وہ دسترس سے باہر ہے۔ اس کا دل جولیٹ کے ناقابل حصول ہونے کے باوجود اس کے در سے لپٹ گیا تھا، اور چاند بانو کا دل یہ جانے بغیر کہ وہ تو پہلے ہی کسی اور کے نام جیون لکھ چکا ہے، اس کے در پر جم کر بیٹھ گیا تھا۔ قصوروار نہ وہ تھا اور نہ چاند بانو، تو بھلا وہ اس معصوم لڑکی کو اس کی جسارت پر کیسے جھڑکتا؟ اس نے اسے بھی ویسے ہی اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا، جیسے دوسرے بلا ارادہ زندگی میں آنے والے لوگوں کو اپنا چکا تھا۔ انسان سے انسان کا سب سے بڑا رشتہ تو اس چاہت اور خلوص ہی کا ہوتا ہے، نہ جس میں شاید اوپر والا خود اسے باندھ دیتا ہے۔ چاند بانو بھی اپنی محبت اور دیوانگی کے ساتھ اچانک اس سے آ ٹکرانے والی ایک لڑکی تھی۔ فاروق کو اچھی طرح یاد تھا کہ بمبئی سے روانہ ہوتے ہوئے چاند بانو کتنے مختصر عرصے میں زادِ راہ کے طور پر اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے قسم قسم کے کھانوں سے بھرے توشے دان لیے ریلوے اسٹیشن پر آ پہنچی تھی، اور کتنی فکر مندی کے ساتھ اس نے اس کے بازو پر سبز کپڑے میں سلا امام زامن باندھا تھا۔ یہیں تک ہی نہیں، وہ تو خط لکھ کر بھی برابر اس سے اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ اس کی تحریر ہی اس کی فکر اور خیالداری کا آئینہ تھی، اور صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ بمبئی میں رہ کر بھی اسی کی فکر میں مبتلا ہے، اور دن رات اس کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ اتنی محبت سے نوازنے والی چاند بانو اس بات کی تو حقدار تھی کہ وہ بھی اسے یاد رکھتا، اور اپنے دیگر پیاروں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی تحفہ لے جاتا۔ چنانچہ اس نے وہ دوسری شال چاند بانو کے لیے خرید لی۔ لیے جانے والے تحائف کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ بملا کی گاڑی کی ڈکی کے علاوہ پچھلی نشست بھی اچھی خاصی گر گئی تھی۔ اسی حساب سے وقت بھی خاصا لگ گیا تھا۔ آپ نے شاپنگ میں اتنا سمے لگا دیا، اب وہ آپ کی نرس مجھ پر خفا ہوگی۔ بملا نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس سے شکوہ کیا۔ اسے میں سمجھا دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ فاروق نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ کیتھرائن بھی اس کی زندگی میں وارد ہونے والا ایک مخلص کردار تھی، اور وہ اسے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح محسوس کرنے لگا تھا۔ ابھی خریداری کرتے ہوئے اسے کیتھرائن کا بھی خیال آیا تھا، لیکن اس نے اس خیال سے اس کے لیے کچھ نہیں خریدا تھا کہ اسے اور گولو کو کسی دن ساتھ لا کر ان کی پسند کی چیزیں دلا دے گا۔ خریدا تو اس نے ایک اور شخصیت کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، وہ شخصیت جو اس کے لیے بہت خاص تھی، لیکن ایک تو اس کے لیے آسانی سے دل کو کچھ بھاتا نہیں تھا، اور دوسرے اسے معلوم تھا کہ جولیٹ جوزف اس کے کسی تحفے کو کبھی شرف قبولیت نہیں بخشے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔